ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ ہے ایک بہت ہی اہم شخصیت جن کا تعلق علامہ شبلی نعمانی، حمید الدین فراہی اور اقبال سہیل کی سرزمین سے ہے، جسے آپ مشرق کا قرطبہ یا بغداد بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک مردم خیز سرزمین جس کے لیے عظمتوں کی بہت ساری عبارتیں لکھی گئی ہیں، اسی سرزمین سے ان کا تعلق ہے۔ میری مراد ہے ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب۔ برقی صاحب، آپ کا اس اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ برقی اعظمی صاحب ایک ایسے شاعر ہیں جن کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ سب سے بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ فی البدیہہ شاعری کرتے ہیں۔ انہوں نے موضوعاتی شاعری کی ہے جس میں ماحولیات اور سائنس کے حوالے سے بہت ساری نظمیں ہیں۔ ان کی ماحولیاتی یا سائنسی نظمیں کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ میرے خیال سے اس کتاب کا نام برقی شعاع ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ فارسی اردو دونوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں۔ آج ہندوستان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو فارسی شاعری سمجھنے کی قوت بھی رکھتے ہوں، لیکن احمد علی برقی اعظمی صاحب فارسی میں بھی شعر کہتے ہیں۔ اور ایک خاص بات مجھے یہ بھی نظر آئی کہ جو انٹرنیشنل ملٹی لنگول پوئٹری اینتھولوجی جو شائع کی گئی ہے، جس میں 86 زبانوں کے شعراء کو شامل کیا گیا ہے، تو اس میں اردو اور فارسی کے زمرے میں احمد علی برقی اعظمی صاحب کا بھی کلام شامل ہے۔ یقیناً اس پہ ہمیں ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ یہ اردو اور فارسی کی بہت ہی اچھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ برقی اعظمی صاحب اپنا تعارف کرائیں، اپنے تخلیقی پس منظر اور تخلیقی محرکات کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ میرا تعلق دیار شبلی اعظم گڑھ سے ہے، جس سے ہر شخص واقف ہے۔ میرے والد محترم جناب رحمت اللہ برق اعظمی تھے، جن کو حضرت نور ناروی سے شرف تلمذ حاصل تھا، اور میں آج جو کچھ ہوں میرے والد کا روحانی تصرف، حفظ صحبت، حفظ نظر ہے۔ میں نے جو کچھ سیکھا انہی سے سیکھا۔ وہ بلا کے دوستوں سے، اور ان کا حلقہ تلامذہ بہت وسیع تھا۔ میں تقریباً اپنی زندگی کا 40 سال ان کے ساتھ گزارا۔ میں ان کے ساتھ ادبی نشستوں میں جایا کرتا تھا، اور تقریباً 14-15 سال کی عمر سے ہی تو بندی کرنے لگا تھا۔ جو ہے بعض اوقات وہ مصرے کہتے تھے اور میں اس پر تضمین کر دیا کرتا تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ شیخ علی حزین تھے، جو فارسی کے بہت مشہور شاعر تھے، صوفی بھی تھے، بنارس میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ ان کا ایک نوکر تھا جس کا نام رمضانی تھا، تو اکثر بیشتر وہ کچھ بھی کہتے تھے تو وہ مصرع ہو جایا کرتا تھا۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ رمضانی مگا سامی آئین۔ رمضانی جو پڑھا لکھا نہیں تھا، فوراً اس نے مصرع لگایا، نا کساں پیش کسامی آئین۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ باغ میں ٹہلنے گئے رمضانی کے ساتھ، اور کہا کہ رمضانی گلستت بر چرامی خندق، رمضانی گلستت بر چرامی خندق۔ اس نے فوراً جواب دیا، بر فرائے خودو بر غفلت مامی خندق۔ اس طریقے سے میری حیثیت وہی ہے کہ میں سنتے سنتے جو ہے شاعر ہو گیا، اور اسی طرح بچپن میں مجھے جو ہے شعر گوئی کا سلیقہ آیا۔ اور اس کے بعد میں جب دہلی آیا تو یہاں ایک رسالہ نکلتا ہے سائنس کا، ڈاکٹر اسلم پرویز جس کے مدیر رہے ہیں، جو آج کل مانو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ میری موضوعاتی نظمیں مختلف عناوین سے تقریباً 6 سال تک متواتر بلا ناغہ ہر شمارے میں شائع ہوتی گئیں، جو بالکل موضوعاتی تھیں۔ جیسے چندریان کا مشن ہوا، اس پر میں نے لکھا، سیٹلائٹ پر لکھا میں نے، کلپنا چاولہ پر لکھا میں نے، ایڈس پر لکھا، پولیو پہ لکھا، بہت سے جتنے عالمی دن ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جو اگر مجھے علم ہو گیا کہ وہ ہے تو میں اس پر لکھا کرتا تھا۔ جو عالمی یوم صحت پر بھی لکھا۔ تقریباً ماحولیات پر میری 150-200 نظمیں ہیں جو کتابی شکل میں شائع کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر میں نے سلسلہ شروع کیا یاد رستگاں کا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نوجوان نسل جو اپنے مشاہیر کو بھولتی جا رہی ہے، وہ کم از کم جو ہے ان کو اسی بہانے یاد کر لے۔
تو جس کسی کا بھی یوم وفات ہوا یا یوم تولد ہوا تو میں نے لکھنا شروع کیا۔ برقی صاحب، آپ کے لیے نثر میں بولنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن منظوم کہنا آپ کے لیے بہت آسان ہے، تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک منظوم تعارف پیش کریں۔ ضرور جو ہے، پوچھتے ہیں مجھ سے وہ میرا تعارف کیا کہوں، پوچھتے ہیں مجھ سے وہ میرا تعارف کیا کہوں، میرے والد برق سے اور میں ہوں برقی آدمی، میرے والد برق سے اور میں ہوں برقی آدمی، شہر اعظم گڑھ ہے یوں تو میرا آبائی وطن، شہر اعظم گڑھ ہے یوں تو میرا آبائی وطن، کھینچ لائی شہر دہلی میں زبان فارسی، کھینچ لائی شہر دہلی میں زبان فارسی، ریڈیو کے فارسی شعبے سے تھا میں منسلک، جو اب بھی منسلک ہوں عارضی طور سے، ریڈیو کے فارسی شعبے سے تھا میں منسلک، ذوفگن ہے برق سے برقی کے فن کی روشنی، ذوفگن ہے برق سے برقی کے فن کی روشنی، اردو کی ویب سائٹوں پر کرتا ہوں عرض ہنر، اردو کی ویب سائٹوں پر کرتا ہوں عرض ہنر، میرا فطری مشغلہ ہے چونکہ عصری آگہی، میرا فطری مشغلہ ہے چونکہ عصری آگہی، میری خوئے بے نیازی ہے مجھے بے حد عزیز، میری خوئے بے نیازی ہے مجھے بے حد عزیز، میرے ادبی ذوق کی مظہر ہے میری شاعری، میرے ادبی ذوق کی مظہر ہے میری شاعری، ہوتا میں بھی گر زمانہ ساز تو سب جانتے، ہوتا میں بھی گر زمانہ ساز تو سب جانتے، ہوں مقامی سطح پر اب تک شکار بے رخی، ہوں مقامی سطح پر اب تک شکار بے رخی، یوں تو ہوں ارباب دانش میں سبھی سے روشناس، یوں تو ہوں ارباب دانش میں سبھی سے روشناس، مجھ کو شاید وہ سمجھتے ہیں ابھی تک مبتدی، مجھ کو شاید وہ سمجھتے ہیں ابھی تک مبتدی، ہیں فصیل شہر سے باہر ہزاروں قدرداں، ہیں فصیل شہر سے باہر ہزاروں قدرداں، باعث ذہنی سکون ہے ان سے میری دوستی، باعث ذہنی سکون ہے ان سے میری دوستی، میرے والد کا تصرف ہے میرا عرض ہنر، میرے والد کا تصرف ہے میرا عرض ہنر، ان کے فکر و فن کی ہے میرے سخن میں تازگی، ان کے فکر و فن کی ہے میرے سخن میں تازگی، جملہ اصناف سخن سے یوں تو ہے مجھ کو لگاؤ، جملہ اصناف سخن سے یوں تو ہے مجھ کو لگاؤ، ہے یہ یاد رفتگاں وجہ نشاط مانوی، ہے یہ یاد رفتگاں وجہ نشاط مانوی، پہلے موضوعاتی تھا عرض ہنر کا دائرہ، پہلے موضوعاتی تھا عرض ہنر کا دائرہ، میری غزلوں میں بھی ہے جس سے تسلسل آج بھی، میری غزلوں میں بھی ہے جس سے تسلسل آج بھی، مجھ سے محو گفتگو ہے آج چینل ہارٹ کیک، مجھ سے محو گفتگو ہے آج چینل ہارٹ کیک، قدر گوہر شاہ داند یا بدانت جوہری، قدر گوہر شاہ داند یا بدانت جوہری، نام گلہائے سخن کا ہے میرے روح سخن، نام گلہائے سخن کا ہے میرے روح سخن، نام گلہائے سخن کا ہے میرے روح سخن، روح کو ہوتی حاصل جس سے ایک آسودگی، روح کو ہوتی حاصل جس سے ایک آسودگی، شہر اعظم گڑھ برقی یوں تو میری ذات گاہ، شہر اعظم گڑھ برقی یوں تو میری ذات گاہ، شہر دہلی میں بسر کرتا ہوں اب میں زندگی، شہر دہلی میں بسر کرتا ہوں اب میں زندگی، پوچھتے ہیں مجھ سے وہ میرا تعارف کیا کہوں، میرے والد برق سے اور میں ہوں برقی آدمی۔ برقی صاحب، آپ نے بہت ہی عمدہ منظوم تعارف کرایا۔ آپ نے جس ناقدری زمانہ کی شکایت کی ہے، میرے خیال سے میر غالب کو بھی یہی شکایت تھی، تو یہ بتائیں کہ آخر یہ ناقدری کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ ایک بڑی شخصیت ہے، آپ نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، اچھے شعر کہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو ایک طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ سب سے واحد سبب یہ ہے کہ گروپ بندی ہے اور میں کسی گروپ سے وابستہ نہیں ہوں، اس وجہ سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بہت اردو شاعری کے لیے ایک فالد نیک نہیں ہے یا اردو ادب کے لیے، اور جس طرح میں ناقدری کا شکار ہوں، میں تو اسی طرح سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ حقیق القاسمی اردو ادب میں ایک ایسا نام ہے جن کی اپنی ایک انفرادی اور عالمی شناخت ہے، اور جو مقام ادب میں حقیق القاسمی کا ہونا چاہیے تھا وہ اب بھی نہیں ہے، اور
اور اس کا سبب بھی جو ہے وہی گروپ بندی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میں یہی سمجھتا ہوں۔ برقی صاحب، آپ نے اردو میں بھی شاعری کی اور فارسی میں بھی غزلیں کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ فارسی کا اور اردو کا بہت ہی گہرا رشتہ رہا ہے۔ تو آج ہندوستان میں فارسی سمجھنے والے بھی بہت کم ہیں، جو جائے کہ فارسی میں شعر کہنے والے۔ تو آپ نے فارسی کی شاعری میں کن کن لوگوں سے آپ متاثر رہے ہیں؟ میں حافظ سے متاثر رہا، سعدی سے متاثر رہا، عمر خیام سے متاثر رہا، اور میری باعث سعادت ہے کہ میں ان حضرات کے مزارات پر بھی حاضر دے چکا ہوں۔ ہرات میں مجھے افغانستان جانا ہوا تو میں ہرات میں حضرت مولانا جامی کے مزار پر حاضر ہوا۔ شیراز میں حافظ شیرازی اور سعدی کے مزار پر حاضر دینے کا شرف حاصل ہوا۔ نیشا پور جب گیا تو عمر خیام کے مزار پر حاضری دی، اور پھر خواجہ فرید العطار کے مزار پر بھی حاضر دینے کا شرف حاصل ہوا۔ فردوسی کے مزار پر بھی میں حاضر ہوا۔ تو ان حضرات سے میں زیادہ جو ہے متاثر ہوں، اور میں نے ایک منظوم ترجمے کا سلسلہ بھی شروع کیا، حافظ کا، سعدی کا، مولوی کا، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں علامہ اقبال کے پیام مشرق کا اور ان کا جو فارسی کلام، خاص طور سے جو قطعات ہیں ان کا منظوم ترجمہ کروں۔ میں نے کیا بھی، بہت حد تک کیا، اور بڑی پذیرائی، خاطر خواہ پذیرائی ہوئی، لیکن سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے بہت نازیبا تاثرات بھی پیش کیے، اور لوگ اس طریقے سے میں نے بدل ہو کے وہ سلسلہ ترک کر دیا، ورنہ ایک گرانقدر اضافہ ہوتا جو ہے۔ برقی صاحب، اردو غزل جو ہے وہ ایک مستعار صنف ہے۔ ظاہر ہے کہ فارسی غزل نہ ہوتی تو اردو غزل میں اتنا حسن نہیں ہوتا۔ اس میں جتنی بھی تلمیحات، استعارات یا کنایے، سب چیزیں ہیں، جو الفاظ ہیں، سب کچھ ہے، وہ فارسی ہی سے ماخوذ ہے۔ اگر فارسی غزل نہ ہوتی تو کیا اردو غزل میں اتنا حسن ہوتا؟ آپ نے بجائے ارشاد فرمایا، جو کچھ استعارات، تلمیح، کنایے، تشبیہات جو بھی ہیں وہ زیادہ تر فارسی سے مستعار ہیں، اور فارسی کا اردو کے لب و لہجے میں ایک گرانقدر رول ہے، اور اردو فارسی کی مرہون منت ہے۔ برقی صاحب، آج کلاسیکی شعراء جو تھے وہ فارسی ادبیات سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن آج کی جو غزل گو شعراء ہے وہ نہ فارسی جانتے ہیں نہ فارسی ادبیات سے آ گئی ہے۔ تو آپ آج کی غزلیہ شاعری کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ آج کی غزلیہ شاعری میں کلاسیکی ادب کا جو اسلوب ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے، اور فن عروض سے واقفیت بھی لوگوں کو نہیں رہ گئی ہے، اس لیے لوگ نثری شاعری بھی کرنے لگے ہیں جو ہے، اور وہ سمجھیے ایک دور کا خاتمہ ہے جو ہے، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ کلاسیکی شاعری کو پھر سے اثر زندہ کیا جائے، جو اردو غزل کا، اردو شاعری کا نقطۂ آغاز ہے۔ برقی صاحب، آپ نے بہت ساری موضوعاتی نظمیں کہی ہیں، خاص طور پر ماحولیات کے حوالے سے آپ کی نظمیں ہیں، سائنس کے حوالے سے ہے، آلودگی کے حوالے سے ہے، کثافت کے حوالے سے ہے، انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے۔ تو اس طرح کی موضوعاتی شاعری جو آپ نے کی ہے، یقیناً یہ لوگوں کی دلچسپی کی چیز ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی کچھ نظمیں ہمارے ناظرین کی نظر کرائیں۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں حافظہ ساتھ نہیں دیتا، اور اس میں میرے شعری مجموعے میں بہت سے کلام شامل ہے، میں نے یہاں نشان بھی لگایا تھا جو شاید اس وقت نہیں مل رہا ہے، تو کاش وہ مل جاتا تو میں آپ سے کرتا۔ وہ پولوشن پر بھی ہے، اور انٹرنیٹ پر بھی ہے، اور تمام اب یہ فضائی آلودگی سے دیکھیں آپ، میں نے لکھا اس پر جو ہے، سلو پائزن ہے فضا میں پولوشن، سلو پائزن ہے فضا میں پولوشن، ہر ایک شخص پر یہ حقیقت ہے روشن، ہر ایک شخص پر یہ حقیقت ہے روشن، یہی لوگ بے موت مرتے رہیں گے، یہی لوگ بے موت مرتے رہیں گے، نہ ہوگا اگر جلد اس کا سلوشن، نہ ہوگا اگر جلد اس کا سلوشن۔ بڑے شہر ہیں رد میں آلودگی کی، بڑے شہر ہیں رد میں آلودگی کے، جو حساس ہیں ان کو ہے اس سے الجھن، جو حساس ہیں ان کو ہے اس سے الجھن، فضا میں ہے تحلیل مسموم گیسیں، فضا میں ہے تحلیل مسموم گیسیں، ہے محدود ماحول میں آکسیجن، ہے محدود ماحول میں آکسیجن، جدھر دیکھیے کاربن کے اثر سے، جدھر دیکھیے کاربن کے اثر سے،
ہے مائل بے پژمردگی صحن گلشن، ہے مائل بے پژمردگی صحن گلشن، کسی کو دمہ ہے کسی کو الرجی، کسی کو دمہ ہے کسی کو الرجی، مقدر ہوا سے کسی کو ہے ٹینشن، مقدر ہوا سے کسی کو ہے ٹینشن، سلامت رہے جذبہ خیر خواہی، سلامت رہے جذبہ خیر خواہی، چھوڑائیں سبھی اس مصیبت سے دامن۔ اس سلسلے میں تقریباً میں 200-300 ماحولیاتی یہ بڑی بات ہے، بہت کم لوگوں نے کی ہے۔ برقی صاحب، آپ تو سوشل میڈیا پہ بہت متحرک اور فعال رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری ویب سائٹ سے بھی آپ جڑے رہے ہیں، تو فیس بک کے تعلق سے آپ کا کیا تاثر ہے؟ کیا یہ سوشل میڈیا جو ہے انسانی ذہن پر منفی اثرات ڈال رہا ہے یا اس کے کچھ مثبت اثرات؟ دونوں منفی اثرات بھی ہیں، منفی اور مثبت اثرات بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مثبت اثرات جو ہیں اس سے ہم کو خاطر خواہ استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک کم خرچ بالانشیں وسیلہ ہمارے لیے ہے، اور یہ رابطے کا عالمی سطح پر ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اور میں نے فیس بک پہ بھی تقریباً 5 نظمیں لکھی ہیں، لیکن جب میں نے لکھنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ فیس بک نے اس کے لیے آپ کو کچھ دیا کیا نظرانہ پیش کیا، تو یہ اس طریقے کے جو منفی ذہنیت ہے۔ اب دیکھیے، انٹرنیٹ صحیح معنی میری شناخت ہے، آج ادبی دنیا میں میری جو شناخت ہے وہ انٹرنیٹ سے ہے۔ میں نے لکھا بھی ویب سائٹوں پہ لوگ خوش فہمی کرنے کے شکار ناآشنائے حال ہمسائے میرے، تو مقامی سطح پر یہاں تک کہ میں یہاں جوہری فارم میں رہتا ہوں، یہ جامعہ نگر میں بڑا مردم خیز خطہ ہے، بڑی بڑی ادبی تنظیمیں ہیں، لیکن یہاں کی ادبی تنظیموں میں میری رسائی نہیں ہے، ادبی نشستوں میں رسائی نہیں ہے۔ میں ہارٹ کیک کی ادب نوازی کا سپاسگزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک موقع عنایت فرمایا کہ میں لوگوں سے روشناس ہو سکوں۔ انٹرنیٹ پہ میں ایک نظم ملازہ فرمائے، منحصر ہے آج انٹرنیٹ پہ دنیا کا نظام، منحصر ہے آج انٹرنیٹ پہ دنیا کا نظام، اشہب دوراں کی ہے اس کے ہاتھوں میں لگام، اشہب دوراں کی ہے اس کے ہاتھوں میں لگام، ورلڈ وائڈ ویب میں ہے ممتاز google.com، www. یہ اس کا فل فارم ہے، ورلڈ وائڈ ویب، ورلڈ وائڈ ویب میں ہے ممتاز google.com۔ استفادہ کر رہے ہیں آج جس سے خاص و عام، استفادہ کر رہے ہیں آج جس سے خاص و عام، سب تسلی بخش، سب سوالوں کا تسلی بخش دیتی ہے جواب، سب سوالوں کا تسلی بخش دیتی ہے جواب، اس لیے مشہور ہے سارے جہاں میں اس کا نام، اس لیے مشہور ہے سارے جہاں میں اس کا نام ہے۔ ریڈف میل اور یاہو بھی نہایت کارگر ہے، ریڈف میل اور یاہو بھی نہایت کارگر، جاری و ساری ہے ان کا بھی سبھی پر فیض عام، جاری و ساری ہے ان کا بھی سبھی پر فیض عام، خدمت اردو میں ہے مصروف اردوستان اور، خدمت اردو میں ہے مصروف اردوستان اور، انڈین مسلمز ٹو سرکلز خبریں.com، انڈین مسلمز ٹو سرکلز خبریں.com ہے یہ ویب سائٹ ضرورت وقت کی احمد علی، ہے یہ ویب سائٹ ضرورت وقت کی احمد علی، اس لیے اہل نظر کرتے ہیں ان کا اہتمام۔ یہ بڑی طویل نظم ہے جن میں میں نے مختلف ویب سائٹس کا تذکرہ کیا ہے، اور فیس بک کا بھی، سوشل میڈیا کے مختلف گروپس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اتفاق سے میرے شعری مجموعے میں اتنا ہی شامل ہے۔ برقی صاحب، آپ جتنی فراخ دلی سے اردو کے شاعروں، ادیبوں، ناموز فنکاروں سبھی کا ذکر کرتے ہیں، اردو والے اتنی ہی تنگ دلی سے آپ کا نام لیتے ہیں یا آپ کے ساتھ ان کا رویہ رہتا ہے، تو آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے رشک ہو سکتا ہے، حساسیت اور معاشرانہ کشمکش، چشمک ہو سکتی ہے، اور میں آج تک میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے کسی کے خلاف کبھی منفی رویہ کبھی اختیار نہیں کیا، میں نے ہر شخص کی پذیرائی کی، اور عام طور سے میں منظوم تاثرات لکھتا ہوں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں ہٹ کے میں نے لکھا، اور کم لوگ ایسے راغب مراد آبادی کے بعد شادی لوگ ہوں، بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے یہ خصوصیت ہوگی کہ راغب مراد آبادی کے بعد اگر کوئی دوسرا نام جو ہے تو برقی آدمی کا ہے، اور یہ ان کا حسن نظر ہے جو یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لوگ مجھے یوز کرتے ہیں عام طور سے جو ہے ہر جگہ جو ہے، اور قطر میں، بحرین میں،
شکاگو میں جہاں بھی وہ مقامی سطح پر جو ہے وہاں ادبی نشستیں ہوتی ہیں، مصر طرح لوگ میرے پاس بھیج دیتے ہیں اور میں جو ہے منظوم کلام اپنا بھیجتا ہوں، اور کبھی آڈیو فائل میں، کبھی ویسے ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، اور وہاں سے جو رپورٹیں شائع ہوتی ہیں مختلف ویب پہ وہ اس کا ہوتا ہے۔ لیکن جب کبھی باہر وہی لوگ جب کوئی باہر کوئی بند ترتیب دیتے ہیں بڑے عالمی سطح پہ کوئی مشاعرہ، تو برقی آدمی اس وقت ان کو یاد نہیں رہتے۔ جو برقی صاحب، آپ کی طبیعت میں اتنی روانی ہے کہ آپ فی البدی شاعری کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کو آپ کی جو زود گوئی ہے اس پر بھی اعتراض ہے شاید۔ جی، اس پہ اعتراض ہے، اور ظاہر بات ہے زود گوئی کے اندر جو ہے اس پر گنجائش ہے، اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے جو ہے۔ اور میرا یہ ہے کہ میں جس کا کلام پڑھتا ہوں عام طور سے منظوم تاثرات ہوتے ہیں، اگر وہی اکٹھا کر لیا جائے تو ایک بدیع گوئی پر ایک منظوم کتاب، ایک شعری مجموعہ یہی ہو سکتا ہے جو ہے، اور جس کا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ لیکن عام طور سے میں دیکھتا ہوں مختلف ممالک میں جو ہے جو نوآموز شعراء ہیں وہ مجھ سے درخواست کرتے ہیں برقی صاحب شاید وہ آپ ایک قطعہ ہی لکھ دیجیے، لیکن لکھ دیجیے جو ہے۔ تو بہت سے جو ہے یہ ملک سے باہر میں کہہ رہا ہوں، یہاں تو نہیں ہے، تو بہت سے جو لوگوں کے کلام دیکھیں گے اس پر، یہاں تک کہ پاکستان میں فن عروج پر ایک رسالہ شائع کیا نسیم شیخ نے، جی، اور میرے لیے باعث سعادت ہے کہ اس کے کور پیج پر جو ہے وہ میرا کلام وہ شامل ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں ایک ہے بولتا کالم، اور اس وقت نام ذہن میں ان کا نہیں آ رہا، اور انہوں نے میرے بارے میں ایک مضمون لکھا جو پاکستان ٹی وی سے وہ نشر ہوا، اظہار و انداز بیان کا یکتا شاعر برقی آدمی، اور کتابیں بولتی ہیں، یہ کتاب شائع ہوئی وہ پاکستان سے، اور وہ مضمون اس کے اندر شامل ہے جو ہے۔ اور میں قطع کلام میں پڑھ رہا تھا، وہ اس کی رودات دیکھ رہا تھا، تو اس پر جب رسم اجرا ہوئی بولتے بولتے کالم کی، تو اس میں میرا ذکر تھا، اور میں نے جو منظوم تاثرات بولتا کالم پہ لکھے تھے وہ پڑھے گئے جو اس طریقے سے مطلب جو۔ برقی صاحب، آپ اردو میں آپ کی خدمات کا اعتراف تو نہیں کیا گیا اچھی طرح، مطلب جتنا کیا جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے، تو فارسی میں آپ کا اعتراف کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ فارسی میں لکھتا رہا، لیکن یہ دانشگاہی حضرات جو ہیں انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ شکنی کی، اور یہاں تک کہ ایک مشاعرہ ہوا، مشترکہ مشاعرہ اردو اکیڈمی میں، اس زمانے میں اختر واسط صاحب وائس چیئرمین تھے، اور ایک صاحب فارسی کے استاد، میں ان کا ذکر کیا کروں، وہاں موجود تھے، انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ یہ فارسی میں شاعری کرتے ہیں۔ تو ایران ایمبیسی کے جو لوگ اراکین تھے، ایمبیسڈر موجود تھے وہاں، تمام لوگ موجود تھے، بزم بیدل وہاں پر ہے، تو لوگوں نے شکوہ کیا کہ آپ جو ہے یہاں کیوں نہیں آتے جو ہے۔ تو وہ حضرت جو میں تعارف کرایا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک سرکاری ادارے سے وابستہ ہیں، اس لیے یہ نہیں آ سکتے، مطلب اس طریقے سے انہوں نے کاٹا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ سنائیے، تو میں ایران میں ان کے انقلاب سے، ان سے امام خمینی سے بہت زیادہ متاثر تھا، تو میں نے فی البدی جو ہے چند شعر فارسی میں سنائے، وہ بالکل وہاں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جیسا ان کا سلام طریقہ ہے انہوں نے میرے گالوں کے بوسے لیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کلام سنائیں یہاں پر فارسی میں نعتیں وہیں لکھی ہیں فارسی میں، تو ابھی سنائیے۔ تو میں نے کہا کہ میں مشاعرے میں سنا دوں گا، تو میں نے ابھی کچھ سنائیے، تو میں نے چند شعر سنائے، سنیے۔ مرکز امید ایران زندہ باد، مرکز امید ایران زندہ باد، رہبر نظر کرایان زندہ باد، دوستار اسوہ حضرت علی، ناشر حکام قرآن زندہ باد، شاہ خائن راو ز ایران رخاندید خدمتی کردید شایان زنده باد. غرب زدگی کاملا از بین رفت، غرب زدگی کاملا از بین رفت، شب ایمن شد فروزان زنده باد. دم پرتدویر امریکا شکست، دم پرتدویر امریکا شکست، ریاست استقلال ایران زنده باد، ریاست استقلال ایران زنده باد. خواستار از خدا احمد علی، خواستار از خدا احمد علی، ارتباط ہند ایران زندہ باد. اس کے بعد اختر واسطے صاحب نے کہا کہ آپ کچھ کلام فارسی سنائیے گا. وہی حضرت جو ہے میں تعارف کرایا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ اس کی نظامت کر رہے تھے، آپ فارسی میں کچھ نہ سنائیے. اس کے بعد جب وہاں گئے تو نسیم امروہی صاحب ہیں، آپ ان سے واقف ہوں گے، جائے امروہہ کے،
وہ غالب اکیڈمی میں اکثر ملاقات ان سے ہوتی رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ نسیم صاحب فارسی بھی کلام سناتے ہیں. مجھ سے کہا کہ تم نے سنانا, مجھ سے منع کر دیا. اور بعد میں ایران میں 3 سال تک ایرانی ایمبیسی میں بھی تھا, کلچر ہاؤس میں, کتاب خانے میں. وہ سبھی مجھ سے سناتا تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ سنائیے, لوگ اشارے کرنے لگے. تو میں نے 2 فارسی میں 2 نعتیں, اس سے مجھے یاد نہیں ہے, وہ سنائی میں نے وہاں پر. تو وہاں پر جو ہے جتنے فارسی کے اس میں 5 شاعر ایران سے آئے تھے, 5 ہندوستان سے. تو نمائندگی یہ تھی کہ جو ہے یہ طے تھا کہ جو ہے ہندوستان کے جو شعراء ہیں ان کو جو ہے ایرانی ایمبیسی لوح تقدیر دے گی, اور جو ایرانی ہیں ان کو اردو اکیڈمی دے گی. جو ہے تو سب کی توجہ میری طرف مرکوز ہو گئی. اور ایران ٹی وی اسے کور کر رہا تھا, انہوں نے خاص طور سے کور کیا. جو شعراء موجود تھے انہوں نے موبائل سے بھی تصویر لی. اور اس کے بعد پھر ایک پروگرام ہوا یہاں پر دلی یونیورسٹی میں نول کشور پر. تو مجھ سے فرمائش کی گئی کہ نول کشور پر کچھ. نول کشور میں نے اردو میں نظم لکھی, فارسی ہوئی نظم لکھی, وہ سنائی. لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جب اس کی روداد شائع ہوئی تو میرا کہیں ذکر نہیں تھا اس کے اندر. بہت افسوس کی بات. اور صدا سیما نے ایران ٹی وی نے, میں اب بھی آپ کو منٹ پر دکھا سکتا ہوں کہ خاص طور سے انہوں نے اس کا ذکر کیا, وہ نظم شائع کی میری تصویر کے ساتھ. جو ہے یعنی برقی صاحب یہ کہا جا سکتا ہے قطع کلام یہ کہ اس کے بعد لوح تقدیر جب دینا ہوا تو اس میں میرا نام نہیں تھا. اور یہ اناؤنس کیا گیا کہ لوگوں کو سند توصیف دی جائے گی. تو کلچر کونسلر نے اس کو مؤخر کر دیا اور کہا کہ نہیں بعد میں. اور وہاں سے اس کا وہ مسودہ آیا گیا, اس کو جو ہے سگنیچر کی گئی, اس کو فریم کرا کے. اور جب لاسٹ میں سب سے پہلے مجھے جو ہے لوح تقدیر عنایت کی گئی. چلیے بڑی بات ہے. برقی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی تحفظات اور ثبات کے شکار ہوتے رہے, اور یقیناً آج کی تنقید میں بھی یہ رویہ جو ہے اسی لیے میں نے فارسی میں ترک کر دیا شعر کا نہ جائے. لیکن آپ نے پذیرائی نہیں ہے. نہیں, آپ نے فارسی میں پذیرائی یا ہو یا نہ ہو الگ چیز ہے, لیکن اردو جس زبان میں آپ لکھ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ آل انڈیا ریڈیو کے فارسی سروس سے ہمیشہ وابستہ ہیں. میں 33 سال تک میں اس کا انچارج رہا, اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے اب بھی اس سے وابستہ ہوں عارضی سطح پر. نہیں, آپ فارسی شعر و ادب سے وابستہ ہے, لیکن جذباتی طور پر مطلب اردو سے جڑے ہوئے ہیں, تو اردو والوں کو تو آپ کی خدمات کا زیادہ اعتراف کرنا چاہیے تھا. رموز مملکت خوش خسرو دانند جی وہی ہے. لیکن مجھے یہ اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کا جو مجموعہ کلام آیا ہے روح سخن, اس کے اندر بہت سارے مشاہیر کے مضامین شامل ہیں. ظاہر کے سے باہر 8 مضمون ایسے ہیں جو انہوں نے آپ کی خدمات کا اعتراف کیا, اور بیشتر وہ لوگ ہیں جن سے آپ کی شناسائی بھی نہیں, نادیدہ احباب ہیں, کبھی شناسائی نہیں کسی قسم کی, اور انہوں نے بہت اچھے مضامین لکھے ہیں. تو یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ روح سخن جیسا مجموعہ آپ کا شائع ہوا, اس سے بہت اہم لوگوں نے آپ کی شاعری کے حوالے سے گفتگو کی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ جو بھی مجموعہ آئے گا اس میں اچھی گفتگو ہوگی, اور مشاہیر آپ کی گفتگو کریں گے. آپ کی شاعری یقیناً بے نظیر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طرح کی موضوعاتی نظمیں لکھ رہے ہیں اور جو ایک نیا زاویہ دے رہے ہیں, خاص طور پر یاد رفتگاہ یا موضوعاتی سائنسی موضوعات پر, یقیناً اس کارنامے کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی. آج اگر آپ کی قدر نہیں ہوتی ہے تو مستقبل ضرور آپ کی قدر کرے گا, ایسا میرا یقین ہے. برقی اعظمی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا بیش قیمتی وقت دیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آرٹ کے چینل کا, اور یہ میری زندگی کا ایک بہت ہی یادگار لمحہ ہوگا جس کے لیے میں آپ کا سپاس گزار ہوں. شکریہ برقی اعظمی صاحب.